کے پاس عمران خان نے سلمان اکرم راجہ کے لیے پیغام دیا ہے کہ پارٹی کے پیغامات ان کے ذریعے بھجواؤں گا۔ عظمیٰ خان کے مطابق عمران خان نے علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود خان اچکزئی کا اپوزیشن لیڈر کے طور پہ تقرری کا نوٹیفیکیشن نہ جاری ہونے کے اوپر جو ہے وہ افسوس کا اظہار کیا ہے، تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ احمد چٹھا اور بلال اعجاز کو کس نے عہدوں سے اتارا، وہ میرے پرانے ساتھی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ توہین عدالت فوری طور پر فائل کی جائے اور تاریخ لیے بغیر ہائی کورٹ سے نہ اٹھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نیوز نے کل یہ رپورٹ کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اصولی طور پہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب کابینہ جو ہے وہ خیبر پختونخوا کی تشکیل دی جائے گی، ایک چھوٹی کابینہ جو ہے وہ بنائی جائے گی، کیونکہ یہاں پہ کچھ قانونی معاملات بھی جو ہے وہ سر اٹھانا شروع ہو گئے تھے کہ اتنی دیر ہو چکی ہے، لیکن اگر وزیر اعلیٰ جو ہے وہ اپنی کابینہ نہیں اناؤنس کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ باقاعدہ طور پہ خیبر پختونخوا کی حکومت ہی نہیں بنا رہے۔ تو اگر آپ حکومت سازی کا عمل جو ہے وہ پورا نہیں کرتے تو آپ کے اگینسٹ جو ہے کوئی قانونی کارروائی بھی ہو سکتی ہے، سپریم کورٹ میں کوئی پٹیشن بھی فائل ہو سکتی ہے۔ تو میرے خیال میں اس سے بچنے کے لیے بھی جو ہے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ زیادہ بڑی نہیں لیکن کم از کم ایک چھوٹی کابینہ جو ہے وہ بنا دی جائے، تاکہ کم از کم یہ جو ڈیمانڈ ہے کہ جی حکومت اس وقت قائم نہیں کی گئی، وہ حکومت جو ہے وہ قائم ہو جائے، کیونکہ صرف وزیر اعلیٰ کے چناؤ سے جو ہے وہ حکومت نہیں بنتی، آپ کے پاس ایک کیبنٹ، ورکنگ کیبنٹ بھی جو ہے وہاں پہ ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی خبر یہ سامنے آئی کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی جو کل اڈیالہ جیل پہنچے تھے ملاقات کرنے کے لیے، جو کہ نہیں ہو سکی تھی، وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن آپس میں ہی لڑ پڑے اور ایک دوسرے کو دھکے دیے، مکے تھپڑ چھپڑ وغیرہ جو ہے بہت مارے گئے، اور جھگڑا جو ہے وہ بیسکلی ڈیرہ اسماعیل خان سے جو کارکن آئے ہوئے تھے وہ سہیل آفریدی سے ملنا چاہ رہے تھے، ان کے ساتھ تصویریں وغیرہ کھنچوانا چاہ رہے تھے، لیکن جو پاکستان تحریک انصاف کے دیگر کارکن تھے انہوں نے ان کو قریب نہیں آنے دیا، جس کے بعد جو ہے وہاں پہ اچھی خاصی لڑائی ہو گئی۔ ایک انٹرسٹنگ خبر جو ہے وہ لاہور کے حوالے سے شیئر کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی جو ہے وہ جو لاہور میں نہر کا ایریا ہے اس کے کنارے ریسٹورنٹس اور پکنک پوائنٹس کی تعمیر کا انہوں نے اعلان کیا ہے۔ 48 کروڑ 41 لاکھ روپے کی لاگت سے جو ہے یہ منصوبہ بنایا جائے گا، اور اس میں ای ٹینڈرنگ کے ذریعے جو ہے وہ بولیاں طلب کر لی گئی ہیں۔ ٹینڈرز جمع کرانے کی آخری تاریخ جو ہے وہ 13 نومبر 2025 ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ترجمان پی ایچ اے کے مطابق شہریوں کو تفریح، ڈائننگ اور واٹر ویو کے ساتھ ساتھ جدید سہولیات جو ہیں وہ فراہم کی جائیں گی۔ میرا صرف ایک ذہن میں سوال یہ آ رہا ہے کہ آپ یہ سارا کچھ کر تو دیں گے، اسموک کا کیا کرنا ہے؟ مطلب اگلے 3 مہینے تو ویسے ہی سارے اسموک کے ہیں، تو وہ کون اس وقت ریسٹورنٹ کھولے گا؟ لوگ تو باہر جانے کے بجائے اپنے آپ کو گھروں کے اندر جو ہے یا مطلب بند کمروں میں اس وقت جو ہے وہ رکھ رہے ہیں۔ آپ صرف اندازہ لگا لیجئے کہ اس وقت اکتوبر کا اینڈ آ چکا ہے اور مجھے ابھی بھی اے سی چلانا پڑ رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کھڑکیاں ہم کھول نہیں سکتے، اسموک کا اتنا برا حال ہے۔ مطلب جو AQI آ رہا ہے، ایئر کوالٹی انڈیکس جو آ رہا ہے، نمبرز جو آ رہے ہیں 300، 400، 450، 500، یہ نمبرز جو ہیں وہ اس وقت آ رہے ہیں، تو آپ کو ہر کمرے میں جو ہے وہ ایئر پیوریفائر بھی لگانا پڑ رہا ہے، دروازے کھڑکیاں سب بند کرنا پڑ رہا ہے، یہ صورتحال ہے۔ اس کے علاوہ جناب نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی، اس حوالے سے سب سے پہلے ہم نے آپ کو اس کی ڈیٹیلز بھی کچھ شیئر کی تھی۔ اب خبر یہ آ رہی ہے کہ پنجاب حکومت نے ایک اصولی طور پر فیصلہ کیا ہے کہ صوبے میں بڑھتے ہوئے سائبر کرائم کے واقعات سے نمٹنے کے لیے اپنا ایک الگ ونگ جو ہے وہ بنایا جائے گا۔ NCCI جو ہے وہ آلریڈی اس وقت بڑی کنٹروورسی کے اندر گھرا ہوا ہے، کیونکہ ان کے بہت سے آفیسرز کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا، ان کے اوپر بدعنوانی اور کرپشن کے اور رشوت لینے کے الزامات ہیں۔ تو اس سلسلے میں پنجاب کی حکومت اب یہ فیصلہ کر رہی ہے کہ اپنا ایک سائبر کرائم ونگ جو ہے وہ بنایا جائے، اور اس کے اوپر یہ بھی مطلب جو حریف ہیں، جو اپوزیشن سے تعلق رکھتے ہیں، وہ یہ الزامات لگا رہے ہیں کہ بیسکلی پنجاب گورنمنٹ یہ جو کرنے جا رہی ہے، اگر ایک اپنا سائبر کرائم ونگ جو ہے وہ بنانا چاہ رہی ہے، تو اس میں یہ لوگ بیسکلی جو اپوزیشن سے تعلق رکھنے والے، PTI سے خاص طور پہ جو تعلق رکھنے والے کارکن وغیرہ ہیں جو سوشل میڈیا کے اوپر کافی ایکٹیو ہیں، یہ بیسکلی ان کے اگینسٹ ایکشن لینے کے لیے جو ہے وہ یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ بائی دا وے، ایکشن کی جہاں تک بات ہو رہی ہے تو صنم جاوید جو ہے ابھی تک ان کا کچھ نہیں پتا کہ صنم جاوید کہاں ہے۔ اب تو کافی دیر ہو چکی ہے کہ وہ غائب ہو چکی ہیں، لیکن ابھی تک ان کے بارے میں کچھ نہیں پتا کہ وہ آخر گئی کہاں ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے جو NCCI کے جو مختلف آفیسرز جن کو گرفتار کیا گیا تھا، ان کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ کل منظور کر لیا گیا، جس میں ایڈیشنل ڈائریکٹر سرفراز چودھری بھی شامل ہیں، جن کو ہم نے پوڈ کاسٹ کے لیے بھی بلایا تھا، تو ان کا بھی 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کرتے ہوئے انہیں FIA کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ باقاعدہ طور پہ ڈکی بھائی کی جو بیگم ہے
ان کی مدیت کے اندر جو ہے وہ ایک ایف آئی آر بھی اب باقاعدہ طور پہ کٹ چکی ہے، جس میں یہ الزام لگایا گیا ہے کہ جی انہوں نے ہم سے رشوت لی ہے مختلف آفیسرز نے، اور اس صورت میں جو ہے وہ ڈکی بھائی سے ایف آئی آر کے متن میں مزید کہا گیا ہے کہ تفتیشی نے ڈکی بھائی سے 3,26,000 سے زائد ڈالر اپنے بائنینس کے اکاؤنٹ میں الگ سے ٹرانسفر کروائے ہیں۔ اس کے علاوہ 90 لاکھ روپے کی الگ رشوت بھی جو ہے وہ ہم سے لی گئی ہے۔ اس کے علاوہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی میں کرپشن کے معاملہ، ڈی جی این سی سی آئی